آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز میڈیا سے بات کر رہی ہیں۔ غلط تھی، صحیح تھی، وہ سزائیں سنی بھی اور بھگتی بھی، جیلیں بھی کاٹی، پھر بھی آج بھی اداروں کی سربلندی کے لیے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو اب اداروں کو بھی یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اداروں کو بلی کرنے والے کون لوگ ہیں، مافیاز کون لوگ ہیں، اور کون جب ان کی پسند کا فیصلہ آئے تو ادارے بالکل ٹھیک ہیں، جب ان کی خلاف فیصلہ آئے، غلط کام کریں، اس کو غلط کہا جائے تو ادارے برے کہنا پڑتا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے، میں وہ شق پڑھ دیتی ہوں آئین کی، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اعتماد کھو چکے ہیں اور ان کو اب ووٹ آف کانفیڈنس، جس کو اعتماد کا ووٹ کہتے ہیں، وہ لینا چاہیے۔ وہ شک یہ کہتی ہے کہ President has accepted that he is satisfied that Prime Minister does not command the confidence of the majority of the members of National Assembly۔ مطلب thereby آپ سمری میں یہ لکھ رہے ہیں کہ President has reason to believe that Prime Minister does not have majority confidence of the House۔ مطلب کہ وزیر اعظم کو آپ کا صدر کہہ رہا ہے کہ آپ ہاؤس میں اپنی میجورٹی کھو چکے ہیں۔ تو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں صدر صاحب کو بھی کہ جو بات پاکستان کے عوام کو دسکا میں سمجھ آ گئی تھی، وزیر آباد میں سمجھ آ گئی تھی، نوشہرہ میں سمجھ آ گئی تھی، سندھ میں سمجھ آ گئی تھی، KPK میں سمجھ آ گئی تھی، بلوچستان میں سمجھ آ گئی تھی، پنجاب میں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں، اور پے در پے جو چاروں صوبوں سے ضمنی انتخابات میں عمران خان کے خلاف فیصلے آئے ہیں اور جو عوام کا اعتماد یہ کھو چکے ہیں، وہ بات ان کے صدر کو کل سمجھ آئی ہے۔ تو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ چلیں دیر سے ہی صحیح لیکن آپ کو سمجھ آ گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ میں یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ جو سمری یا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لکھا ہے کہ یہ عمران خان اپنا اعتماد کھو چکا ہے، وہ سمری کو پبلک کیا جائے تاکہ عوام دیکھیں کہ یہ ٹی وی پہ تقریروں میں کیا بات کرتے ہیں اور پیچھے یہ کیا بات کرتے ہیں۔ پارلیمانی پارٹی سے آپ کی میٹنگ رہی، کیا آزاد کشمیر میں PDM طرز کا کو KDM بننے جا رہے ہیں؟ ساتھ یہ بتا دیں کہ آزاد کشمیر میں بہت ساری ایسے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ PMLN سے وابستہ کچھ لوگ جو ہے شاید PTI کے ساتھ رابطے میں ہیں جو الیکشن میں وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ دیکھیں جس طرح سے یہ میرے ساتھ کھڑی ہے پوری پارلیمانی پارٹی، جس طرح سے ابھی تک انہوں نے دھونس، جبر، دھاندلی اور توڑنے کا مقابلہ کیا اور ایک بھی ممبر ماشاءاللہ نہیں ٹوٹا آزاد کشمیر کا، اور انہوں نے آزاد کشمیر کا کلچر، آزاد کشمیر کی پولیٹکس بدل کے رکھ دی ہے۔ 73 سالوں میں یہی ہوتا تھا کہ جب حکومت پاکستان تبدیل ہوا کرتی تھی تو آزاد کشمیر کی حکومتیں بھی بدل جایا کرتی تھیں، لوگوں کی وفاداریاں بھی بدل جایا کرتی تھیں۔ لیکن آفرین ہے راجہ فاروق حیدر صاحب پر اور ان کی پوری ٹیم کے اوپر، پوری پارلیمنٹری پارٹی کے اوپر، کہ وہ آج بھی یونائٹڈ کھڑے ہیں اور دھونس اور دھاندلی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر یہ بات ریٹریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اب وہ پرانی والی جماعت نہ سمجھا جائے جو چپ کر کے ہاتھ باندھ کے آپ کا ظلم اور جبر سہ جائے گی اور اپنی زبان نہیں کھولے گی۔ مسلم لیگ نون کا بھی کلچر تبدیل ہو گیا ہے، آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کا کلچر تبدیل ہو گیا ہے، پاکستان میں تبدیل ہو گیا ہے۔ میں نے کل بھی اپنی اسپیچ میں کہا تھا اگر ہمارے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر وہ ڈسکا والا حال ہوگا، وزیر آباد والا حال ہوگا، تھیلے اور ممبرز اٹھا کے جب بھاگیں گے تو پکڑے جائیں گے، بہت بدنامی ہوگی۔ مسلم لیگ نون نہ آپ کو عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے دے گی اور نہ ہی آپ کو عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دے گی۔ اگر آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ کو گلگت بلتستان کی طرح چرانے کی کوشش کی گئی تو آپ کا بہت برا حال ہوگا۔ آزاد کشمیر کے بارے میں بات کی، تقسیم کشمیر کی اور کشمیر بیچنے کے حوالے سے آپ نے کشمیر کے حوالے سے جو جلسہ ہوا تھا اس میں اسٹیٹمنٹ دی
اسی دوران جس وقت تقسیم کشمیر کی آپ بات کر رہے ہیں، آرمی چیف کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس میں آزاد کشمیر کے آنریبل پی ایم بھی موجود تھے، اس میں کیا تقسیم کشمیر کے لیے آزاد کشمیر کے پی ایم راضی ہوئے ہیں یا جو بھی بات چیت ہوئی ہے کیا ہوئی ہے؟ میں اس میٹنگ کے اندر موجود تھا اور میں یہ گواہی دینا چاہتا ہوں کہ کسی ایسی تجویز سے آزاد کشمیر کے پی ایم نے وہاں پر کوئی اتفاق نہیں کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کا اس وقت بھی یہی رد عمل تھا، تو کیا آپ لوگوں نے 2018 کے الیکشن جو ہے اس کو قبول کیا، اور اس الیکشن کمیشن کو بہتر یا ٹھیک کرنے کے لیے آخر کب تعین کیا جائے گا اس کو درست سمت میں لانے کے لیے؟ نہیں، میں یہ جو 2018 کا الیکشن ہے اس کو میں نے تو قبول نہیں کیا، اسی لیے میں نہ عمران خان کو آج تک وزیر اعظم مانتی ہوں، نہ ہم میں سے کوئی اس کو مانتا ہے۔ وہ سلیکٹڈ تھا، سلیکٹڈ ہے، اور ہمیشہ سلیکٹڈ کے نام سے ہی یہ بدنامی کی مہر اس کے ماتھے پر سجی رہے گی۔ باقی رہی 2018 کا احتساب، تو وہ عوام نے خود کر دیا، وہ ڈسکا کے عوام نے کر دیا، وہ نوشہرہ کے عوام نے کر دیا، وہ چاروں صوبوں کے عوام نے ضمنی الیکشنز میں 2018 میں الیکشن چوری کرنے کا، عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کا حساب خود ہی کر دیا۔ آئندہ اگر یہ کوشش کی گئی تو یہ جان لیں کوشش کرنے والے کہ عوام احتساب کرنے کے لیے جاگ بھی رہے ہیں اور تیار بھی ہیں۔ مریم صاحبہ، آپ کا یہ کہنا ہے کہ پی ایم ایل این کی ٹکٹ نے کام دکھایا، وہ ٹکٹ نے کس طریقے سے کام دکھایا، اور کیا یہ ہارس ٹریڈنگ میں نہیں آتا؟ نہیں، بالکل نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں بھی جب ہم نے 4th سیٹ پہ کنٹیسٹ نہیں کیا تو بہت سارے ان کے لوگ تھے جو ہمیں یہ کہتے رہے کہ ہمیں ٹکٹ دے دیں، ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، آپ 4th سیٹ پہ کنٹیسٹ کریں، لیکن پی ایم ایل این نے نہیں کیا۔ اور پھر جنہوں نے ووٹ دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی، انہوں نے پی ایم ایل این سے پی ایم ایل این کا ٹکٹ مانگا۔ باقی جماعتوں کو ووٹ دینے کے لیے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ووٹ دینے کے لیے بھی انہوں نے پی ایم ایل این کے ٹکٹ کی ہی وہ کی تھی، لیکن پی ایم ایل این ایک بہت ماشاءاللہ بڑی جماعت ہے۔ پی ایم ایل این کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں، پی ایم ایل این کے اپنے ہر جگہ پہ ایم این ایز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، تو پی ایم ایل این سب کو ٹکٹ دے بھی نہیں سکتی، تو پی ایم ایل این کو پہلے دیکھنا پڑے گا۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس جماعت کو آپ اس بات کی اسپرٹ کو نہ بھولیں کہ جس جماعت کو آپ یہ کہتے تھے کہ وہ ختم ہو گئی، وہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، اس کا بیانیہ یہ تھا، اس کا بیانیہ وہ تھا، وہ آج لندن میں بیٹھا ہے اور ٹکٹ اس کی جو عوام میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کے لیے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چاہیے۔ مسلم لیگ نون ٹکٹ بہت سارے ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے ہیں، اور ایم پی ایز بھی ہیں اور ایم این ایز بھی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس بات کا مجھے ذاتی طور پہ علم ہے۔ ابہام دور کر دیں کہ آپ کی جماعت یا پی ڈی ایم کل جا رہی ہے اسمبلی میں یا نہیں جا رہی ہے، دوسرا یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کی جوڈیشل حیثیت بھی ہے۔ عمران خان کا بیان کیا توہین الیکشن کمیشن نہیں ہے، اور آپ کی لیگل ٹیم کیا اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ اس کو توہین الیکشن کمیشن کی درخواست دائر کرے گی؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کے بارے میں تو انہوں نے بیان دے کے توہین کر دی، لیکن باقی جو اداروں کو، وہ فوج کے ادارے کو گھسیٹتے ہیں سیاست میں، جس دن ان کو ذلت آمیز شکست ہوتی ہے، ان کے اپنے ممبرز ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، ان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، تو اس دن صبح صبح وہ اداروں کے سربراہوں کو بلا کر پرائم منسٹر ہاؤس کی گراؤنڈ میں میٹنگ کرتے ہیں، اس کے لان میں میٹنگ کرتے ہیں، تو وہ ادارے کو سیاست میں نہیں گھسیٹ رہے، جبکہ ادارے کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ کہتے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نون لیگ آزاد کشمیر میں بھاری اکثریت سے جیتے گی۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اندر جو رائے دی وہ ذاتی نہیں تھی، اور بلوچستان کے پی کے میں اربوں پتی لوگوں کو ٹکٹس دیے گئے ہو چکے ہیں، تو برائے مہربانی ہمیں اس سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ اور میں پھر یہ بات کہنا چاہتی ہوں ادارے کے سربراہان سے بھی کہ آپ کو کسی طور بھی، جس دن عمران خان کو مار پڑی، جس دن اس کو عوام کی طرف سے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا، عوامی نمائندوں کی طرف سے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ کو کبھی بھی اگلے ہی دن اس میں جب وہ جوڑ توڑ میں مصروف ہوں، دھونس اور دھاندلی میں مصروف ہوں، آپ کو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جن نہیں وہ جا رہے ہیں تو ہم آپ کو کل ہی بتائیں گے انشاءاللہ، کل آپ کو سب خود نظر آ جائے گا، لیکن جن اپنے ہی نمائندوں کو، اپنے ہی ایم این ایز کو
جن کے اوپر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی، عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں، جو بک گئے، جو پیسوں سے بک گئے، جس کے اوپر بھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے پیسہ دیا، بک گئے انہی بکاؤ لوگوں سے، جن کو جو بقول آپ کے بکاؤ ہیں، جو پیسے سے بک گئے ہیں، کیسے ممبرز آپ کے جو پیسے سے بک گئے ہیں، اور جب وہ بک گئے ہیں تو کیا آپ کل انہی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے، جن کو آپ کہہ رہے ہیں چور ہیں، بک گئے ہیں، پیسے لے لیے ہیں، تو کس منہ سے کل آپ ان سے جا کے اعتماد کا ووٹ مانگیں گے؟ میں اس چیز کا سوال کا جواب لینا چاہتی ہوں کہ آپ آج جن کو اپنے قومی خطاب میں نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جو بک گئے ہیں، کل آپ کس منہ سے ان کے اوپر ان سے اعتماد کا ووٹ مانگیں گے؟ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ جو ہیں وہ فیصلہ ہو گیا ہے، آپ پر عدم اعتماد ہو گیا ہے۔ 91(8) یہ کہتا ہے the Prime Minister may by writing under his hand address to the President resign from his office. یہ قانون کہہ رہا ہے، آئین کہہ رہا ہے، تو آپ پہ عدم اعتماد تو ہو چکا ہے۔ وہ آپ کے لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق، یا وہ آٹا چوری، چینی چوری، بجلی چوری، گیس چوری، ووٹ چوری، عوام کی جو مشکلات ہیں اس کا اپنے اوپر بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے، اگر انہوں نے اپنے مطابق ووٹ اگر کر دیا ہے تو آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چور ہیں، آپ بک گئے ہیں، آپ نے پیسے کھا لیے ہیں، تو آپ ان کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے سامنے کھڑے ہو اور میرے سامنے کہو کہ تم نہ اہل ہو نہ لائق ہو۔ بھئی وہ تو کہہ چکے ہیں۔ اگر آپ اداروں کو استعمال کر کے، صبح اداروں کے سربراہان کے ساتھ تصویریں کھنچوا کر، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کو استعمال کر کے، اپنی تصویروں کو استعمال کر کے دھونس اور دھاندلی سے آپ ان کو اپنے سامنے کھڑے ہو کر ڈرنے پہ مجبور کر دیں گے اور ان کو یہ کہیں گے تم مجھے ووٹ دو ورنہ تم ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے، تو ووٹ تو وہ دے چکے ہیں آپ کے خلاف، فیصلہ آپ کے خلاف آ چکا ہے۔ اب آئین یہ کہتا ہے کہ آپ اگر ریزائن کریں تو آپ کریں ریزائن، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو ریزائن کرنا چاہیے۔ ملک میں اس وقت کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، آپ کا اپنا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، عوام کا اعتماد، اپنے ممبران کا اعتماد کھو چکے ہیں، تو ملک میں اس وقت کوئی وزیر اعظم نہیں ہے۔ وہ جو سلیکٹڈ تھا اس پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار ہو چکا ہے، تو ڈرانے، دھمکانے، دھونس، دھاندلی سے اگر آپ نے اپنے ووٹرز کو کل دوربین کے سامنے رکھ کے ووٹ دینے پر مجبور کر بھی دیا تو ایسی لولی لنگڑی حکومت کا کیا فائدہ؟ جو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ایک ایک دن اب آپ کا مشکل ہوتا جائے گا، ایسے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بھلے وہ آپ کو ڈرنے سے یا ڈسکوالیفیکیشن کے اس سے آپ کو ووٹ دے دے، لیکن ایسی مجبور اور لاچار اور ناکام حکومت کا کیا فائدہ؟ آپ کو اب اقتدار سے چمٹے رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اور پھر میں نے سنا یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے آج سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے ڈسکا کا جو فیصلہ ہے ای سی پی کا۔ اگر یہ فیصلہ آپ نے چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ کے اندر، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو اتنا ہی اعتماد ہے عوام کے اوپر کہ عوام آپ کے ساتھ ہے، تو پھر آپ سپریم کورٹ کے پیچھے کیا چھپ رہے ہیں؟ پھر آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیوں کر رہے ہیں؟ آئیں ذرا میدان میں لڑیں الیکشن ڈسکا میں۔ اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو عوام پہ اعتماد کریں نا۔ آپ الیکشن کمیشن کی جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو صرف یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اپنے ممبران آپ کو چھوڑ گئے ہیں، بلکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر آپ عوام کی عدالت میں گئے تو آپ کا تاریخی گھیراؤ ہوگا، احتساب ہوگا، کیونکہ آپ عوام کے ملزم ہیں۔ آپ نے مہنگائی کی جو شرح ہے وہ کہاں سے آپ کہاں لے گئے؟ روز صبح جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو سنا ہے آج جو چینی ہے اس کی وہ 110 روپے کلو تک بک رہی ہے۔ روز پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، روز گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، روز آٹا، چینی، تیل، سبزیوں، گوشت، انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ آئیں ذرا عوام کی عدالت میں، لوگ آپ کا احتساب کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ میں یہ بتائیں کہ سینٹ انتخابات میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کردار غیر جانبدارانہ تھا یا اس میں کوئی کردار ادا کیا انہوں نے؟ میڈم ایک اسی سے لنک دیکھیں میں دوبارہ یہی بات کہہ رہی ہوں کہ میاں صاحب کے بہادری اور جو ان کا ایک بہت اصولوں پر مبنی ایک سٹانس تھا، یہ اس کی ونڈیکیشن ہے کہ اداروں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ان کو اپنے اگر وہ پوری طرح پیچھے نہیں بھی ہٹے
لیکن وہ کھل کے اس طرح سے سامنے آپ کی مدد نہیں کر رہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنی بری طرح پٹیں اپنے نمائندوں کے ہاتھوں. تو میں پھر سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، پاکستان کے جو محترم ادارے ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام کی نظریں اس وقت آپ پر ہیں، آپ کے اپنے ادارے کی بھی نظریں اس وقت آپ پر ہیں. اگر آپ نے عمران خان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کی کوشش کی، ان کے ممبران کو دباؤ میں لانے کی فون کالز کرنے کی کوشش کی، تو پاکستان کی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے. اس نالائق نااہل عوام کی مجرم حکومت کے پیچھے کھڑا ہونا کسی طور بھی آپ کو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا. اس کے اندر صدر کی طرف سے جو یہ اعتماد کے ووٹ کی بات کی جا رہی ہے، اس کا دوسرا قانونی پہلو یہ بحث ہو رہا ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ لے گئے تو 6 ماہ تک ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہیں آ سکتی. کیا ان کو سیکیور کرنے کے لیے یہ اب کل کے بعد اس کی بات کریں گے انشاءاللہ. لانے کے لیے تو ضمیر جاگا ممبران کا، لیکن فرزانہ کوثر جو خاتون ممبر تھے ان کو شکست ہوئی، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ممبران کو بھی پتہ ہے کہ جو میجر بیٹل ہے وہ کون سی ہے. میڈم آخری کوشچن وہ تو چلا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کا اگلا وزیر اعظم کا امیدوار کون ہوگا؟ چنگیز خان ضرور خیبر نیوز. بڑی مہربانی، یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم خود بیٹھ کے کر لے گی اور عوامی توقعات کے مطابق ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں ہمیں ابھی نہ فکر کرنے کی ضرورت ہے نہ غور کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ. ایسا ہے پولیٹیسائز کیا جاتا ہے، اسے نیب کہتے ہیں، اس کے بارے میں ایسے تاثرات آج نوٹس بھی آیا ہے. وہ نیب جو ہے وہ عمران خان کی ذاتی جاگیر ہے، جس کو وہ اپنے اوپوننٹس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے چپ کرانے کے لیے استعمال کرتا ہے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ نیب کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے، اور اب جس کو نیب پکڑتی ہے تو عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور یہ بندہ خطرہ ہے، اس کو پکڑو. ہمارا وزیر اعظم، میرے دل کا وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب.